کی ہے. جب پاکستان کی ابتدا ہوئی کوئٹہ میں ایک اسلامیہ اسکول تھا. آج ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پاس اسکول موجود ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں کالجز موجود ہیں, بیسیوں کے لگ بھگ یونیورسٹیز ہمارے پاس موجود ہیں. ایک سنڈیمن اسپتال پورے صوبے میں غالباً کوئٹہ شہر میں ہمارے پاس تھا 1947 میں. آج سینکڑوں کے حساب سے ہمارے پاس ہیلتھ یونٹس جو ہیلتھ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں وہ موجود ہیں. ہمارے پاس ایسفالٹ میٹل روڈز کے ایک ہیوج نیٹ ورک موجود. بہتر نہیں ہوگا, اس سے بہتر ہو سکتا ہے, کیوں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وجود رکھتے ہیں, موجود ہے. ہمارے لوگ بزنسز میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, ارننگز کر رہے ہیں, چاہے وہ ایگریکلچر بزنس ہے, چاہے وہ مائننگ کے بزنس ہے, چاہے وہ ٹریڈنگ ہے. کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں وہ وابستہ نہ ہو. پاکستان کے جتنے بھی بیوروکریٹک نظام ہیں اس کے اندر ریپرزنٹیشن ہماری موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ بلوچستان سے لوگ CSS کے امتحان کے لیے ان پہ پابندی ہے کہ بلوچستان کے ڈومیسائل کے لوگ نہیں آ سکتے. ایسا کوئی بات نہیں. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے فوج میں وہ ریکروٹ نہیں ہو سکتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان کے پیراملٹری ملیشیا میں یا کہیں اور پر وہاں پر وہ نہیں آ سکتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو ڈسکرمنیشن کہاں ہے؟ دیکھیے, ڈسکرمنیشن اس وقت ہوتی کہ ایک قانون پاس ہوا ہوتا تھا کہ سندھ کے افراد جو ہے نا وہ ایئر فورس میں نہیں جا سکتے, KP کے افراد جو ہے نا وہ نیوی میں نہیں جا سکتے, بلوچستان کے افراد فوج میں نہیں جا سکتے. ایسا کوئی قانون یہاں پہ موجود نہیں ہے. کوئی پریکٹس ایسی موجود ہے کہ چلے قانون نہیں ہے لیکن ایک انتظامی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ یہاں سے آنے والے جو لوگ ہیں ان کو نہیں ریکروٹ کرتے, وہ بھی نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ یہ جنگ بیانیے کی چل رہی ہے. میرے چیف منسٹر صاحب بھی پچھلے دنوں لاہور شاید تشریف لائے تھے اور انہوں نے بالکل درست آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ ان ملیٹنٹ سے لڑنا اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا یہ جو سوشل اور مینٹل سپیس انہوں نے پاکستان میں کنفیوز کر کے کھڑی کر دی ہے, اس سے لڑنا ہمارے لیے مسئلہ ہو گیا. لوگوں کو سمجھا نہیں پا رہے ہیں, لوگوں کو ہم بتا نہیں پا رہے ہیں, لوگوں کو ہم ایکسپلین نہیں کر پا رہے ہیں, یا لوگوں نے بھی انکار کیا ہوا ہے سمجھنے سے کہ ہم نے سمجھنا ہی نہیں ہے. ایک ضد کی جو کیفیت, ایک انا کی جو کیفیت, طرز کوہن جس پہ بندے اڑ جاتے ہیں, اس سے ہٹنے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے. وداؤٹ ریئلائزنگ کہ یہ ایشو جو ہے خاکم بدہن, یہ تو پورے گھر کو چلانے کی طرف چل پڑا ہے. یہ نہ معاشی حقوق کا مسئلہ ہے, نہ یہ سیاسی حقوق کا مسئلہ ہے, نہ یہ الیکشنز کی پارٹیسپیشن کا مسئلہ ہے, نہ یہ ووٹ دینے کا مسئلہ ہے, نہ یہ ووٹ لینے کا مسئلہ ہے. وہ کھلم کھلا علیحدگی کی تحریک چلا رہے ہیں اور اس تحریک کے لیے تشدد کو ایک سب سے اہم ٹول کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں, اور لوگ ان کی صدا بن کر پورے ملک میں بات کرنا چاہ رہے ہیں. کوئی 71 یاد دلاتا ہے, کوئی بنگلہ دیش یاد دلاتا ہے. اچھا, مجھے مطلب حیرت ہوتی ہے, یہ بنگلہ دیش میں ہم ہارے, ہم نے سرنڈر کیا, کس نے انکار کیا اس سے؟ کیا پاکستان دنیا کی واحد ریاست ہے جس کی فوج نے سرنڈر کیا اور وہ ہاری ہے؟ باقی دنیا میں جتنے ممالک ہیں ان قوموں کی زندگیوں میں اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا. جاپان کا ہوا ہے, نہیں ہوا ہے. رشیا کا ہوا ہے, نہیں ہوا ہے. فرانس کا ہوا ہے, نہیں ہوا ہے. UK کا ہوا ہے, نہیں ہوا ہے. امریکہ کا ہوا ہے, نہیں ہوا ہے. افغانستان کا ہوا ہے, نہیں ہوا ہے. کون سا ہندوستان کا ہوا ہے, نہیں ہوا ہے. چین کے ساتھ نہیں ہوا ہے. اور کسی ملک میں ماں سوائے جختیں آپس میں جو پاکستانی ایک دوسرے کو کراتے ہیں, کوئی اور قوم مجھے بتائیں جو جختیں کراتی ہو. او تم تو وہی ہو نا جو ہار گئے. ایسے تماشبین کے طور پہ آپ کو جغت کراتے ہیں جیسے یہ اس قوم کا حصہ نہیں ہے. میں حصہ ہوں اور یہ چھت سے کھڑا میرا تماشا دیکھ رہا اور مجھے جختیں کرا رہے ہیں. یہ کون سی ذہنی کیفیت ہے؟ بڑے بڑے دانشور جو کہ کہلواتے ہیں اپنے آپ, یا چاہتے ہیں کہ میں اور آپ ان کو یا تو ان قوموں میں سے کوئی ہارا نہ ہو, پھر تو ٹھیک ہے. ہم واحد یہ شرمندگی ہمارے
حصے میں یہ حد تک ہمارے حصے میں آئی ہے اور کسی اور کے حصے میں نہیں آئی. یہ میں نے نہیں سنا کہ اپنے سے 10 گنا بڑا دشمن جس نے آپ کے ایک بازو کو کاٹ دیا اتنی توجہ کے ساتھ 80 اور 90 کے دہائی تک پہنچ گئے کہ اس کی جرت نہیں ہو رہی ہے کہ کنونشنلی 1 to 10 سپیریورٹی کے باوجود وہ آپ کو اب تھریٹ کر سکے. یار یہ کامیابی نہیں ہے کہ $500 بلین کا اس کا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے یا اس کی جی ڈی پی ہے, اتنی بڑی اس کی کنونشنل فورس ہے, میں 1 to 10 ٹائم اس سے چھوٹا ہوں, ابھی بھی اس کی جرت نہیں ہو پا رہی ہے بیکاز آف یور ڈیفنس پلاننگ. اس کی اپریسیشن نہیں لے رہے ہیں 1971. ایک اور نقطہ میں آپ لوگوں کے نظر کر دوں, حمود الرحمان رپورٹ, یہ ہر دفعہ کسی نہ کسی کو یاد آ جاتی ہے, کبھی مجھے یاد آ جاتی ہے, کبھی ان کو یاد آ جاتی ہے, ڈپینڈ کرتے ہیں میرے حالات پہ اور آپ کے حالات پہ. پاکستان میں رات کو مشروبات سے جو لوگ محفوظ ہوتے ہیں, مختلف قسم کے نورس اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی مشروبات یا تہجد پڑھنے والے, ان دونوں کو اتفاق ہے حمود الرحمان رپورٹ پہ. اور آپ ایک ایسی قوم میں سے ہیں جو احادیث مبارکہ کے حوالے سے امت میں یکسوئی اور یونیفائڈ پوزیشن نہیں ہے. کوئی اہل حدیث ہیں, کوئی کسی کو ترک حدیث سمجھا جاتا ہے, کوئی احادیث کے حوالے سے ان کے تواتر کا ذکر کرتے ہیں. تقسیم ہے, احادیث کے حوالے سے اتفاق نہیں ہے, تقسیم ہے. حمود الرحمان رپورٹ کے حوالے سے اتفاق ہے. کسی نے آج تک اس کو احادیث کے حوالے سے خاکم بدہن لوگ یہ جرت کرتے ہیں کہ جی اس پہ انکوائری ہونی چاہیے, پتہ لگنا چاہیے. حمود الرحمان رپورٹ کے حوالے سے سارے مانتے ہیں یہ ٹھیک ہے. یہ ایک ذہنی کیفیت ہے, اور اس ذہنی کیفیت کا کیا علاج کیا جائے یہ آپ جیسے دوست ہماری رہنمائی کریں گے, آپ جیسے دانشور, صحافی, لکھاری یہ ہمیں بتائیں گے. لیکن یہ سیکھنے کا عمل دو طرفہ ہے. میں آپ سے سیکھوں گا, شاید آپ تھوڑا بہت مجھ سے سٹیمولیٹ ہو جائیں. سیکھنے کا عمل تو ذرا مشکل ہے اور نیا میرا دعویٰ ہے. بلوچستان میں بھی اسی طرح کی کیفیت کا ہمیں سامنا ہے. اخلاقیات, مورل اتھارٹی. مورل اتھارٹی پچھلے دنوں وہ خاتون تھی, ان کو گرفتار کیا گیا, بڑا واویلا مچا کہ جی وہ ہیومن رائٹس کی چیمپئن ہے اور وہ ہیومن رائٹس کو کیری کرتی ہیں, اور اس کی صدا کو خاموش کیا گیا, پابند سلاسل کر دیا گیا. یہ کون ہے؟ یہ کوئی نہیں جاننے کی کوشش کر رہا. ان کو ہیومن رائٹس چیمپئن ہم تسلیم نہیں کرتے. ہم کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ ہمیں ضد ہے ان سے, اختلاف ہے ان سے, ہمیں بری لگتی ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہم اس لیے ان کو تسلیم نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کی حقیقت نہیں. ان کی حقیقت یہ اس وقت ہوتی کہ وہ وہاں پر جس طریقے سے معصوم لوگوں کا خون بہتا ہے, رات کو مسافر ہیں, بسوں سے اترتے ہیں, ان کی شہادتیں ہوتی ہیں, گوادر میں کام کر رہے ہیں اس کی شہادت ہو جاتی ہے, کسی ٹیچر کی شہادت ہو جاتی ہے, اس پہ بھی وہ دھرنا دیتے, صدا بلند کرتے اور دھرنے میں ڈیمانڈ کرتے ریاست سے کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرو جو اس قتل غارت گری میں مشغول ہے. یہ نہیں کر رہے. جو ملیٹنٹس کے رائٹس ہیں, ایلیجڈ رائٹس آف وائلیشن, ہو سکتا ہے ہوئے ہو سکتا نہ ہوئے, یا بھی ڈٹرمن ہونے. مثال کے طور پہ پی ایل اے کا ایک رہنما ہو یا ایکٹیوسٹ ہو, وہ مارا جاتا ہے, اس کے لیے وہ صدا ضرور بلند کریں گے. کوئی شخص یہ الزام ہو کہ جی اس کو مسنگ کر دیا گیا ہے, وہ گرفتار نہیں ہوا ہے, اس کو کورٹس میں پیش نہیں کیا گیا, اس کے لیے ضرور دھرنا دیں گے. ایسے شخص کو ہم ان گروہوں کا سپوکس پرسن یا ماؤتھ پیس کہتے ہیں. سول رائٹس ایکٹیوسٹ نہیں کہتے, ترجمان ہیں. ہم بالکل ترجمان ہم تسلیم کرتے ہیں انہیں. وہ کولیبریٹر ہیں ٹیررسٹ کے. یہ کولیبریشن ہے, ترجمانی ہے. ترجمانی کا حق ان کو ہے
میں چاہتا ہوں میں پاکستان کی ریاست کی ترجمانی کروں، کوئی زبردستی تو نہیں کرا رہا، یہ میں نے اپنی چوائس سے کی ہے، ان کی اپنی چوائس ہے، وہ ملیٹنٹس کو کی ترجمانی کرنا چاہے کریں، لیکن ہمیں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے، ان کو جو وہ ہیں ویسے ہی پیش کیا جانا چاہیے، جو وہ نہیں ہے وہ نہیں بتانا چاہیے۔ کہتے ہیں جی ننگ و ناموس پہ، میرا 3 نسلوں سے بلوچوں کے ساتھ تعلق ہے، اور میں اللہ کے فضل سے آج تک اپنے آپ کو اینٹی بلوچ نہیں سمجھتا ہوں، اور علل اعلان اپنے آپ کو اینٹی ملیٹنٹ کہتا بھی ہوں اور سمجھتا بھی ہوں۔ ان میں بہت وضاحت کے ساتھ فرق ہے، اینٹی بلوچ ہونا ہے اور اینٹی ملیٹنٹ ہونا ہے۔ ہم اینٹی ملیٹنٹ سے، اینٹی بلوچ نہیں ہیں۔ میں براوی زبان اسی روانی کے ساتھ بولتا ہوں جیسے میں اپنی مادری زبان پشتو بولتا ہوں۔ اگر میں خدا نہ خواستہ کسی اتنے گروپ کے لیے بغض رکھوں گا، میں کبھی بھی اس کی زبان نہیں سیکھوں گا۔ وہ میری زبان ہے، وہ میرے لوگ ہیں، میں ان میں سے ہوں، وہ مجھ میں سے ہیں۔ اگر کسی کے اندر اخلاقی جرت تھی، میں تمام لیڈرشپ کو یہ چیلنج دیتا ہوں، وہ یہ جرت کرے کہ یہ ملیٹنسی بلوچوں کو فائدہ دے رہی ہے یا نقصان، کوئی جرت تو کرے اس گفتگو کی ابتدا کرنے پہ، کریں۔ بھائی ایک اتنی بڑی موومنٹ چلا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے جغرافیہ بدلنا ہے، اس پہ کوئی سیاسی کہتے ہیں جو پولیٹیکل مسئلہ ہے تو پھر اس پہ پولیٹیکل بحث کریں نا، کیوں نہیں کرتے ہیں یہ گفتگو؟ کہ کیا یہ جنگ ڈوئیبل ہے، کہ کیا یہ جنگ آپ جیت سکتے ہیں، کہ کیا یہ جنگ جیتنے کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جیتیں گے، جو مطلوبہ نتائج ہیں اس معاشرے کے لیے وہ حاصل ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ تمام تینوں چیزیں نہیں ہیں تو یہ جو اتنے نوجوانوں کو آپ نے اس ایندھن میں دھکیل دیا، کوئی اس خون کا کوئی حساب کتاب، کوئی ذمہ دار، جی انوار وزیر اعظم بننا چاہتا ہے اس لیے وہ یہ لڑائی بڑھا رہے ہو، عقل ہے؟ ہم نے بڑا یہ لڑائی ہم نے شروع کری ہے، یہ لڑائی جنہوں نے شروع کی ہوئی ہے، جو اس کو مسلسل رکھنا چاہتے ہیں، خوف کے مارے خواب میں بھی ان کا نام نہیں لیتے، بڑبڑاتے بھی نہیں ہیں۔ تو قرآن حکیم کی ایک آیات کا مفہوم ہے کہ آپ حق اور باطل کو مکس نہ کریں، جو چیز ہمارے اندر ہے ہم یا تو تسلیم کر لیں گے، ہمارے منہ پہ کہہ دیں، لیکن جو دوسری طرف ہے اس کو بھی کہنے کی کوئی تھوڑا سا جرت کر لیں۔ دوسرا میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہوگی کہ یہاں پہ ایک مومنٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ جی پنجابی مارے جا رہے ہیں، پنجابی مارے جا رہے ہیں، نہیں، یہ بالکل یہ خطا اور غلطی نہیں کرنی ہے۔ پاکستانی مارے جا رہے ہیں، پنجاب صوبے میں بسنے والے پاکستانی کوئٹہ میں مارے جا رہے ہیں، سندھ صوبے کے بسنے والے سندھی کوئٹہ میں مارے جا رہے ہیں، خیبر پختونخوا صوبے کے رہنے والے پاکستانی کوئٹہ میں مارے جا رہے ہیں، وہ بلوچ جو ریاست پاکستان کے ساتھ تن من دھن کے ساتھ کھڑا ہے، اس کو مخبر سمجھ کے اس کو مارا جا رہا ہے۔ یہ صرف پنجابی کو نہیں مارا جا رہا، بی ایل اے کا یہ ہدف نہیں ہے کہ گجرات میں اس نے آزاد بلوچستان کی ریاست بنانی ہے تو وہ پنجاب کے پیچھے رنجیت سنگھ کی ریاست کے پیچھے آ گئے۔ خدا کے لیے اس دھوکے میں نہ آئیں، یہی ہندوستان کا پلاٹ ہے۔ وہ پاکستان کی ریاست پہ حملہ آور ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ پنجاب صوبے سے تعلق رکھنے والے لوگ اس ریاست کے کسٹوڈین ہیں، تو ان کو اٹیک جتنا زیادہ کرو گے اتنی یہ ریاست دفاعی پوزیشن پہ چلی جائے گی اور ترک کر دے گی اس جگہ کو۔ زیادہ تعداد بیچارے ہمارے دوست جو پنجاب سے ہیں وہ ٹارگٹ ہیں، وہ وکٹم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمارا رسپانس ان پہ جو ہے نا وہ پنجابی نیشنلزم والا غصہ نہیں آنا چاہیے، ہمارے پاکستانی نیشنلزم کا غصہ آنا چاہیے۔
یہ میری ناچیز رائے ہے. باقی کیا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیں انشاءاللہ العزیز وقت کا تعین نجومی کرتا ہے، یہ اللہ کی ذات کرتی ہے جو دائمی علم کے ساتھ ہے. میرے پاس تو وہ ہے نہیں. اس کے بھروسے پہ یہ بات ضرور میں کرتا ہوں، مجھے پورا یقین کامل ہے کہ اس تشدد کی شیلف لائف لمبی نہیں ہے، لمبی نہیں ہے، سسٹینیبل نہیں ہے، کوئی مورل بیسس نہیں ہے اس کی، کوئی پولیٹیکل سٹرکچر نہیں ہے اس کا، کوئی لٹریچر نہیں ہے اس تحریک کا، کوئی پوئٹری نہیں ہے اس تحریک کی، کوئی غزل نہیں ہے اس تحریک کی، ماں سوائے تشدد کی تعریف کرنا. 2-4 غزلیں ان کے گائی گئی ہیں، وہ ٹک ٹاک پہ آپ کو نظر آ جائیں گی. وہ کیا ہے؟ وہ تشدد کو، یعنی خواتین کو خودکش حملوں پہ مائل کرنے کو کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں نا وہ کتنی خطرناک صورتحال ہوگی، ایز اف اٹ از اے رول ماڈل، بجائے اس کے کہ اس کبھی اور گندے عمل کی مذمت کی جائے، اس کو برا کہہ کے بیان کیا جائے، اس پہ سائیکالوجیز کی تھیوریز کے تحت ایکسپلینیشن شروع کر دیتے ہیں، سوسائٹی کی سوشل اور اینتھروپولوجیکل ایکسپلینیشنز دینے شروع کر دیتے ہیں. حیف ہے ایسے دانش میں، حیف ہے. کیا پوری دنیا، اچھا جمہوریت ہم سب کو چاہیے، سب کو چاہیے. میں بھی جمہوریت کا چیمپئن بننے کی میری خواہش اندر میں ایسے پھڑک رہی ہوتی ہے، باہر بھی پھڑک رہی ہوتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں یزیدی اولاد اور باقیوں کو حسینی قافلے کے طور پہ تشبیہ دینا یہ ایک روزمرہ کا مشغلہ پاکستان میں بن چکا ہے. کیا خودکش حملہ آور کو ایک رومانٹک رول ماڈل کے طور پہ ان سیٹلڈ ڈیموکریسیز میں ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ یہ سوال میں چھوڑ دوں. وہ ایسے لوگوں کی قبریں بھی الاؤ اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ یہاں سے انسپریشن نہ لیں. یہ ہے وہ جمہوریت جس کی طرف ہم مرے جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں. تو ہماری یہ گزارشات ہم نے سوچا کہ آپ کے پاس آئیں، خدمت میں پیش کریں، اور میرے خیال میں تھوڑا سا انٹریکٹیو کر کے کچھ سوالات لے لیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ بہت بہت شکریہ ونس اگین آپ تمام دوستوں کا. بہت مہربانی. نوار اللہ کاکر صاحب نے بڑا اچھا ایک اپنا ایک ابتدائیہ دیا اور اسٹارٹ فارم انہوں نے وہاں سے لیا. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سی گفتگو ہوئی. ہاتھ کھڑے کر لیں جنہوں نے کویشچنس کرنے ہیں. پھر معین احمد صاحب آپ نے ہاتھ کھڑا کیا. میں آپ کا بہت شکریہ اور فیصلہ آنے کا. آپ نے بہت خوبصورت انداز میں، اگر میں بہت سارا سوال کرنا ہو جائے تو دوبارہ بنائیے گا، بہت خوبصورت انداز میں اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے. مگر پچھلے 2018 میں اور 2024 کے الیکشن میں پنجابیوں کو پہلی دفعہ احساس ہو رہا ہے کہ جب آپ کو آپ کے حق کے رائے سے محروم کیا جاتا ہے اور کچھ طاقتیں جو ہیں آپ کا مینڈیٹ چوری کر لیتی ہیں، تو وہ پھر کیا کہتے ہیں نا، کچھ اداروں کے خلاف ایک نفرت پیدا ہوتی ہے. وہ یہ نفرت اب پنجاب میں بھی پیدا ہو رہی ہے. اور جو لوگ جو ہیں بلوچستان میں اب اپنے سیاسی حقوق کی بات کرتے ہیں، کیونکہ عبد المالک فیروز صاحب آئے تھے، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے. کیونکہ آپ نگران وزیر اعظم رہے تھے، آپ نے بھی ایک الیکشن کانٹیکٹ کرائے، اور میں بحثیت جرنلسٹ ایک غریب ان کو ہلکے یا کور کیے، تو وہاں پہ بھی مجھے یہ محسوس ہوا کہ انتخابات میں مینڈیٹ چوری کیا گیا. کیا جو مسائل ہمارے کچھ طاقتور اداروں کے اپنے بیانیے یا اپنے خواہشات کو پورا، اداروں میں بیٹھے ہوئے کچھ افراد کی خواہشات کو پورا کرنے کی وجہ سے معاشرے میں جو نقصان پیدا ہوتے ہیں، اس کا علاج آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ ایک بحثیت سیاستدان آپ کیا سمجھتے کہ ہم اس کو کس طریقے سے معاشرے کو ایک نیشنلزم جو ہے بالکل اچھی چیز ہے کہ ہونی چاہیے، شکریہ، اور نیشنلزم زیادہ ترقی کر جائے. بہت شکریہ. بہت شکریہ.
وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ تیرے ذہن میں ہو بتا تو کیا کہیے. میں نے پہلا مصرع نہیں کہا, صرف جان بوجھ کے دوسرا مصرع کہا ہے. ایک اگر آپ پری کنسیوڈ آئیڈیاز کی ری انفورسمنٹ چاہتے ہیں, یہ ایک عمل ہے. ایک دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ واقعی آپ ایک اوپن مائنڈ کے ساتھ اس ڈبیٹ کو جنریٹ کرنا چاہتے ہیں. مجھے ظاہر ہے میں اس کو جج کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ آپ کس پہلو سے چاہتے ہیں. میں پریزیوم کروں گا کہ یہ آپ کا دوسرا پہلو ہوگا. یہ میری خوشگمانی ہے آپ کے متعلق کہ آپ ایسے ہوں گے. دیکھیں, وی آر اے ٹرانزیشنل ڈیموکریسی. آپ کی تاریخ کی ابتدا 2018 سے جو ہوئی ہے وہ تاریخ کی ابتدا تو ہے نہیں, وہ تو 1947 سے, اور 1947 سے اب تک جو الیکٹورل پروسیس ہے اس پہ سوالات کھڑے ہوتے رہے, ہمیشہ ہوتے رہے. یہ جو ابھی میں نقطہ یہاں بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ تشدد کو جو جواز فراہم کیا جاتا ہے, یہ میری نظر میں المیہ ہے, مسئلہ ہے. اگر میں آپ کی پریزمپشن کو درست مان لوں کہ جناب نان ریپرزنٹیشن کی وجہ سے لوگوں میں اس طرح کی تلخی آئی ہے, جیسے ابھی آپ نے فرمایا پنجاب میں بھی آئی ہے, تو پھر پنجاب میں بھی مستقبل ایک PLA پنجاب لبریشن آرمی کا ہونا چاہیے کہ وہ بھی اس طرف چلے جائیں. یا ہمارا جو ماضی ہے وہ 2018 سے پہلے یہ والی لڑائی چل ہی نہیں رہی تھی. یہ دونوں چیزیں ہوں تو میں آپ کے بات کو تسلیم کروں. اچھا, جب میں فیکٹ چیکس کی طرف جاتا ہوں تو اس میں مشرف کے دور تک لوگ کہتے ہیں کہ جی بگٹی کے بعد یہ حالات خراب ہو گئے. 26 اگست 2005 کو نواب اکبر بگٹی صاحب کا واقعہ ہوتا ہے, اور 18 فروری غالباً 2008 کو الیکشن ہوئے, اف آئی ایم ناٹ رانگ, 2008 ایسے ہی. میں نے خود نیشنل اسمبلی کانٹیسٹ کیا تھا, ہار گیا تھا. اس دوران میں BLA نے کسی کو نہیں مارا. اب ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہے, کنٹرول ہے. اکبر بگٹی صاحب کا واقعہ ہو چکا ہے, 1.25 سال. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, ہو سکتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں, ایک واقعہ ہوا تھا کوئٹہ شہر میں ریلوے اسٹیشن کے باہر, چھٹی سے آئے ہوئے فوج کے کچھ 7 جوان تھے, ان کو ایمبوش کیا گیا. یہ جون کے مہینے کا واقعہ ہے 2006 کا. اس بیچ میں ایک صاحب تھے رازق بگٹی جو کہ ترجمان تھے بلوچستان حکومت میں, ان کو مارا گیا. یہ 2 واقعات ہیں. 18 فروری 2008 تک کچھ بھی نہیں. ایک فیمس لیٹر آتا ہے دین چیف کا کہ جی بیرکس میں آپ واپس چلے جائیں اور سویلین ڈسپنسیشن شروع ہو جاتی. اس کے بعد 1 ماہ کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے BLA کے جلوس کوئٹہ شہر میں اوپن دیکھے. میں نے اس کے بعد ٹارگٹ کلنگ کی ابتدا دیکھی. اب اس وقت تک تو مینڈیٹ ڈیموکریٹک تھا نا, 2008 کے بعد سمجھا گیا. جو کاف لیگ تھی اس کو 51 سیٹیں ملی, جو جمہوری قوتیں تھیں ان کو سب سے زیادہ ملی. جو لڑائی تھی وہ اس وقت زیادہ ہو گئی ان جمہوری قوتوں کے ساتھ. آغاز حقوق بلوچستان ہوا, روزانہ پولیس کے بندے, FC کے بندے, پنجابی منسٹر شفیق احمد خان ہمارا سٹنگ منسٹر تو اس کو گھر کے باہر گولیاں ماری. اصل میں یہ تھوڑا سا آپ تک انفارمیشن شاید لیٹ پہنچی ہے, قتل و غارت گری بڑی پرانی ہے. اب چونکہ آپ تک لیٹ پہنچی ہے, آپ نے کہا کہ یار وہ تو میں بھی ناراض ہوں, مجھے بھی تو چپیٹ پڑی ہے ووٹ ڈالنے کی. ایک منٹ اب میری عرض سنیں. دیکھیں, آپ کو میں نے سوال کا حق دیا, میں بولا, آپ میرے جواب دینے کے حق کو اس کو ڈینائی نہ کریں. سارے لوگ سن رہے ہیں, ان کو جج کرنے دیں. آپ کو میں نے پورا موقع دیا کہ جو آپ نے پوچھنا تھا. میں آپ کو یہ درخواست کر رہا ہوں کہ یہ جو تشدد ہے اس کا لنکیج پولیٹیکل پروسیس یا پراپر ریپرزنٹیشن کے ساتھ جوڑنا بھی
انٹلیکچوئل ڈسانیسٹی ہے. میرا یہ ماننا ہے, اس کا میں جواز پیش کر رہا ہوں کہ جب پرو ڈیموکریٹک فورسز نے ٹیک اوور کر لیا, انہوں نے لڑائی بڑھا دی اور شدت کے ساتھ بڑھائی. اچھا, ان کا موقف جب آپ جان لیں گے نا, کیونکہ ان کی وضاحت اور ان کی وکالت اس کا کسی کو حق نہیں ہے. وہ اپنی وضاحت بھی خود کر سکتے ہیں, اپنی وکالت بھی خود کرتے ہیں. اب ان کی وضاحت اور وکالت کہاں ہوتی ہے؟ ان کی وضاحت اور وکالت ان کے اسٹیٹڈ ویلاگز میں ہوتی ہے, بلاگز میں ہوتی ہے, جو اسٹیٹڈ پوزیشنز انہوں نے لی ہوئی ہیں. وہ نہ ڈاکٹر مالک کر سکتا ہے نہ انوار کر سکتا ہے. ڈاکٹر مالک بی ایل اے میں ہے کہ وہ بتائے آپ کو کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے, یا تو ڈاکٹر مالک کہ میں بی ایل اے میں ہوں, میں بی ایل اے میں ہوں, اختر مینگل بی ایل اے میں, کون ہے بی ایل اے میں؟ تو بی ایل اے کی وضاحت میں, اختر یا ڈاکٹر مالک یا سرفراز بگٹی یا کوئی بھی, وہ کون ہوتا کون ہے, ہو از ہی, اور آپ نے کیسے تسلیم کر لیا اس کی وضاحت یا وکالت کو؟ آپ کومنٹیٹر ہو سکتے ہیں, میں کومنٹیٹر ہو سکتا ہوں, ریپریزنٹیٹو وہ خود ہے. اب وہ کہہ کیا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میری علیحدہ شناخت ہے, میں ہزاروں سال کی تاریخ رکھتا ہوں, یہ پنجابی میری سرزمین پہ قابض ہو گیا ہے, میں نے اس سے قبضہ چھڑانا ہے, گفت و شنید کرنی ہے. مجھے بتائے جس دن ہتھیار ڈالنا ہوگا یو این والوں کو فون کروں گا, سیریمنی ارینج کروں گا, ٹیک اوور گیو اینڈ ٹیک کر لیں گے, جاؤ اپنے گھر. اور اس مقصد کے حصول کے لیے مارنا بھی جائز ہے, مرنا بھی جائز ہے. بس اب آپ اس کو سیاسی مسئلہ ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے کہے, انوار صاحب کے حوالے سے سیکیورٹی کا مسئلہ کہے, جو وہ آپ کا مسئلہ ہے, ان کا نہیں ہے. اب یہ میرا اور ڈاکٹر مالک کا مسئلہ ضرور ہے, کیونکہ میں بھی وزیر اعلیٰ بننا چاہوں گا, ڈاکٹر صاحب بھی بننا چاہیں گے, اختر صاحب بھی بننا چاہیں گے, سرفراز صاحب بھی بننا چاہیں گے. یہ ہمارا پولیٹیکل کانٹیسٹ ہو سکتا ہے کہ ہم بہتر طور پہ کس بیانیے کو ہم اس کی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. ان کا نہیں ہے. جو اصل فریق ہے اس مسئلے میں, دوسری طرف فریق ہے ریاست پاکستان. اب آ جاتا ہوں آپ کے الیکشن کے حوالے سے کہ یہاں پہ بھی تلخی ہے. دیکھیے, تلخ ہونا یا نہ ہونا یہ ایک بڑا فطری اور انسانی عمل ہے. میں, آپ مجھے یہ پانی, مجھے پیاس لگی ہوئی ہے, آپ مجھے ڈینائی کر دیں, انصاف کو دے دیں, مجھے میرے اندر تلخی پیدا ہوگی کہ دیکھو یار میں پیاسا تھا, مجھے پانی نہیں دیا, اس کو دے دیا. اب آپ اس کو ہر جگہ پہ اپلائی کریں گے تو یہ نفسیاتی رویہ انسان کے اندر موجود ہوتا ہے. جو الیکٹورل پروسیس کے حوالے سے جتنے بھی فریق ہیں وہ پاکستان الیکشن کمیشن کے ساتھ رجسٹرڈ ہے. ایسے ہی ہے. پاکستان میں حق حکمرانی کس کو ہونا ہے, یہ آپ کے آئین میں آپ نے اس کا تعین کر دیا کہ ووٹ کی پارٹیسپیشن ہوگی, بادشاہت نہیں ہوگی, لوگ چن لیں گے اور وہ حق حکمرانی ان کو دے دیں گے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے بھائی. اب اس حق حکمرانی کا جو یہ پروسیس ہے جس میں لوگوں کو چننا ہے, یہ درست ہو نہ دو, یہ پوری دنیا میں ایک پروسیس کے ذریعے پولوٹ ہوتا ہے, نان ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے, اور پھر ایک جگہ پہ آ کے ٹھیک ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں بھی یہ عمل جب شروع ہوا اس پہ سوالات اٹھے. اس کے لیے بھی قوانین آپ نے بنائے, قوانین آپ نے یہ بنائے, اور اس میں تمام فریق, پی ٹی آئی, نون, جمعیت, تمام لوگ شامل ہیں. انہوں نے 2017 کا الیکشن ایکٹ پاس کیا. انہوں نے کیا, میں نے تو نہیں کیا نہ میں نے ایگزیکٹو آرڈر پاس کیا, جس کے تحت یہ کہا گیا کہ دو فریقین میں سے اگر ایک فریق یہ کہے گا کہ یہ نان ٹرانسپیرنٹ تھا, فاؤل پلے تھا, درست نہیں تھا, تو پھر ایک میکینزم اس کے لیے اس قانون کے تحت ڈیزائن کر دیا. ایسے ہی ہوا. میکینزم کیا تھا؟ میکینزم تھا ٹرائیبیونلز کا, کہ وہ جائیں گے ٹرائیبیونلز میں, ٹرائیبیونلز اس کی ایڈجوڈیکیشن کریں گے, پھر اس پہ فیصلہ کریں گے. اگر آپ لوگ ساتھ میں یہ لکھ دیتے کہ نگران وزیر اعظم نے ایفیڈیوٹ بھی دینا ہے کہ یہ پروسیس ٹھیک ہے یا غلط نہیں ہے, تو میں دے دیتا. لہذا قانون میں میرا ایفیڈیوٹ کا ذکر نہیں ہے تو میں کیوں دوں؟ ہو سکتا ہے کہ الیکٹورل پروسیس میرے خیال میں سسٹمیٹکلی انجینئرنگ نہیں ہوئی ہے.
اگر مختلف حلقوں میں، زیادہ حلقوں میں ہو سکتی ہے، کم حلقوں میں ہو سکتی ہے، یہ کام میرا نہیں ہے کہ میں اس کو ڈٹرمن کروں. اس کے لیے ہی تو ٹرائیبیونلز کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں، اس پروسیس کو اپنایا گیا ہوا ہے، وہ کنکلوڈ کر لے، بجائے اس کے کہ اس کو ایک پولیٹیکل بیانیے کے طور پہ کریٹ کیا جائے. جو لیگل کورس ہے، جو ریمیڈی ہے، جو آئین اور قانون جس کی آپ بالادستی کی جدوجہد کا عزم اور اظہار کر رہے ہیں، اسی کو تسلیم نہیں کرتے ہیں لوگ. آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، لوگوں کی بات کر رہا ہوں. وہ سیٹل کر دے، بتا دے کہ الیکشن کتنے پرسنٹیج فیئر تھا یا نہیں تھا فیئر. بہرحال اس کو تشدد کے ساتھ جوڑنا زیادتی ہوگی. خواجہ صاحب ایک منٹ، خواجہ صاحب کافی صاحب آپ نے نا بہت ہی ہاتھ اٹھا دیں جنہیں سوال کرنے تک میں کروں. بس ٹھیک آپ کا پوائنٹ آف ویو جو سمجھ پا رہے ہیں آپ کو یہ ہے کہ بلوچستان میں 2 اسٹیک ہولڈرس ہیں. ایک اسٹیک ہولڈر جسے ہم بی ایل اے کہتے ہیں، ایک وہ ہے، اور دوسرا اسٹیک ہولڈر ریاست پاکستان. درمیان کے تمام لوگ جو ہیں، وہ جو سیاسی لوگ ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ بی ایل اے اپنا موقف خود دے گی. اسٹیٹ آف پاکستان نے قتل و غارت کے خلاف جو بھی پالیسی اپنائی وہ ورکی کی ہم کلیئر کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ اس وقت بلوچستان میں لگ بھگ 5 چیف منسٹر موجود ہیں سابقہ اور ایک موجود ہے. آپ پرائم منسٹر ہیں، 2 چیف جسٹس جن کا تعلق بلوچستان سے نہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں. 1 کروڑ کی آبادی ہے بلوچستان کی لگ بھگ، سب سے بڑا رقبے کے امتیاز صوبہ. کیا سرکاری آپریشن کے علاوہ بی ایل اے کو آپ بھی مٹھی بھر کہتے ہیں، ریاست پاکستان بھی مٹھی بھر کہتی ہے، کیا اتنے سارے جو سیانے لوگ ہیں، 5 وزیر اعلیٰ، 1 وزیر اعظم، سارے کے سارے، کیا کسی جگہ بیٹھ کے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی؟ اتنی بڑی بڑی سیاسی جماعتیں سرکاری سب کو وہاں سے پہنچائیں گی، یہ سب پہنچائیں گی، کوئی ایسا آئیڈیا موجود ہے کہ درمیان میں؟ بہت شکریہ. اچھا، ایک جہاں تک میں شاید ہو سکتا ہے اس میں اگر میں غلط سمجھاؤں تو میری تصحیح کر دیجیے گا. جب آپ کہتے ہیں کہ ایک فریق میرے مطابق بی ایل اے اور دوسرا فریق اسٹیٹ آف پاکستان ہے، اسٹیٹ آف پاکستان کی انٹرپریٹیشن آپ کیسے کرتے ہیں کہ ہو از اسٹیٹ آف پاکستان؟ ایبسٹریکٹ تو نہیں ہے نا، کوئی اس کا ٹینجبل وہ ہونا چاہیے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید آپ کے ذہن میں پاکستان کی فوج کو میں بطور ریاست پاکستان لے رہا ہوں، جو کہ میں نہیں لے رہا ہوں. یہ میں پہلے اس کی وضاحت کروں. میری نظر میں کون ہے اسٹیٹ؟ اسٹیٹ آف پاکستان اکارڈنگ ٹو دا ڈیفینیشن آف دا کانسٹیٹیوشن از دا فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹس along with its parliament. They are the state of پاکستان. اس میں ایک ٹیمپورل ہے اور ایک اس کی پریزنٹ کنٹینیوس اسٹیٹ ہے. ہر 5 سال بعد اس کی حیت اسٹیٹ کی بدلتی رہتی ہے. نیا وزیر اعظم آ جاتا ہے، نئے وزراء اعلیٰ آ جاتے ہیں، نئی پارلیمان آ جاتی ہے، لیکن جو آئیڈیا آف اسٹیٹ ہے وہ کنٹینیو کر رہا ہے. ایسے ہی ہے. اس کے ساتھ جو باقی آرگنائزیشنز ہیں وہ اس ریاست کے تصور کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں تو جو سب سے بڑی بدقسمتی آئی ہے کہ جوڈیشری بھی فوج کو ریاست سمجھتی ہے، شاید سیاستدان بھی فوج کو ریاست سمجھ رہا ہے. سینونیم ہو گئی ہے ریاست اور فوج ایک دوسرے کے ساتھ، اور ہم نے آؤٹ سورس کر دیا کہ جو ریاست کی جتنی ذمہ داری ہے نا وہ آپ کے کندھوں پہ ہے. انہوں نے لے لی ہے، ہم نے دے دی ہے، اس پہ بھی آپ بحث کرتے رہیں. لیکن انہوں نے لے لی ہے، ہم نے کیسے دے دی ہے؟ یہ جو پہلو ہے تکلیف دہ کہ وڈرا میں خود کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ کیا کروں یار، بس وہ طاقت کیا کروں یار، پوری بات نہیں کر رہا ہوں. پاکستان کی اونرشپ میری اتنی ہے جتنی یہاں پہ فوج کے سربراہ کی ہے، انٹیلیجنس کے سربراہ کی ہے، جوڈیشری کے سربراہ کی ہے، انتظامیہ کی سربراہ کی ہے. میں کون ہوں؟ میں سٹیزن ہوں. میں اون کرتا ہوں اس کو. یہ اونرشپ جب آئے گی باقی باتیں ساری سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں گی. سیانے یا نہ سیانے، کیا ناگالینڈ میں سیانوں کی کمی تھی ہندوستان میں آپ کے خیال میں، جہاں پر اندرا گاندھی، جواہر لال نہرو، اٹل بہاری واجپئی، بڑے بڑے زعماء ان کے گزرے ہیں، تو کیوں ناگالینڈ میں وہ وائلنس نہیں خطر کم پائے ہیں 70 سالوں میں؟ ادھر تو جمہوریت بھی ہے، بقول ان کے والے وہ الیکٹورل
مس مینجمنٹ بھی نہیں ہے، بڑی خالص جمہوریت ہے. اس خالص جمہوریت میں مانی پور میں کیوں لوگ مارے جا رہے ہیں، چھتیس گڑھ میں کیوں مارے جا رہے ہیں، سیپریٹسٹ موومنٹ میں، خالستان میں کیا ہوا، کشمیر، چلے کشمیر پہ تو ہمارا دعویٰ ہے، باقیوں پہ تو ہمارا دعویٰ نہیں ہے، ڈسپیوٹڈ ہے وہ. کیا کیا انہوں نے، کون سا رویہ اختیار کیا انہوں نے، کون سی بات چیت کس انداز میں کی. کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات چیت نہیں ہونی، ضرور کریں، جس کو شوق ہے وہ ضرور کرے، لیکن پہلے تعین کریں کہ ان میں فریق کون ہیں اور کتنے ہیں. جب ان کا آپ کو پتہ لگ جائے پھر یہ فیصلہ کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کون سا فریق جیتے. یہ بھی تو آخر فیصلہ ہم نے کرنا ہوگا نا. میں چاہتا ہوں BLA جیتے، پاکستان جیتے، کون جیتے. جب میں یہ فیصلہ کر لوں گا کہ میں جیتنے والے فریق کے ساتھ ہوں، پھر میں تجاویز بھی وہ والی دوں گا جو اس کے مفاد کی ہیں. ہم سے تو ابھی تک یہی فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ ہم ہیں کس فریق کے ساتھ. ہم تو تماشبینوں کی طرح دیکھ رہے ہیں اس کو. وی آر میئر اسپیکٹیٹرس. ہم میں سے کوئی یہ فیل نہیں کر رہا کہ یہ میرے وجود کو کے حصے کو کاٹنا چاہ رہا ہے. اگر میں آپ کے ایک چھوٹی سی ناخن کے حصے کو بھی آپ سے کاٹنا چاہوں نا، تو آپ تکلیف اور درد کا احساس بہت مختلف ہوگا. یہاں پورے ملک کے وجود کو کاٹنے کی بات ہو رہی، مجال ہے مطلب جو ہمیں کان پہ ہماری جو بھی نہیں ہے. ہم سارے جو ہے نا، جیسے کوئی نیٹ فلکس کی سیریز دیکھ رہے ہیں، جیسے کوئی فلم دیکھ رہے ہیں، کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، خبر آ گئی نہیں آئی نہیں ہے، TTP کیا کر رہی ہے، وزیرستان میں کیا ہو رہا ہے. میں اسلام آباد میں بیٹھ کے یا کوئی لاہور میں بیٹھ کے یا کوئی کراچی میں بیٹھ کے جیسے کوئی ٹک ٹاک پہ کسی نے کوئی چیز آگے بھیج دی ہے. وی آر ڈسکنیکٹڈ ایز اے سٹیزن. دس از پارٹ آف دا پرابلم. یہ جب ہم کنیکشن میں آ جائیں گے، ہمیں پھر ریاست کے کردار کی بھی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی، فوج کے کردار کی بھی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی، انٹیلیجنس کے کردار کی بھی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. وہ فالو کرے گا. انہوں نے میرے نزدیک ابھی تک بات چیت، دیکھو وہ خود کو حملہ آور بنا رہے ہیں. تو آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو TTP کے پاس کیوں نہیں بھیجتے ہیں بات چیت کے لیے؟ ویسے ہی اگر اس پیرائے میں دیکھا جائے، ایک لوگ اس حد تک ریڈیکلائز ہو چکے ہیں کہ وہ نیشنلزم کی بنیاد پر خود کو حملہ آور بنا رہے ہیں. تو ریلیجس اس میں مولانا تقی عثمانی صاحب کو بھیج دیں، جماعت اسلامی کو بھیج دیں TTP کے پاس. کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ کو دوسرے فریق کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ کس سطح پہ کھڑا ہے، اور جب آپ اس کو سمجھ آ جائے گی پھر آپ یا کچھ اور کرنا ہے. یہ پبلک اوپینین مس لیڈ ہوگی جب تک آپ اس کی وضاحت اور اس کی حقیقت پہ گفتگو نہ کریں. یہ میرا قمر صاحب، قمر میں سر بڑا تاریخی آپ نے پورا حوالہ دیا ہے کہ LLP کی تحریک کا. جب دوسری عالمی جنگ ختم ہوئی تو برطانیہ نے اس علاقے کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور باقی قانونی سے چھوڑی. تو آپ نے یہ بھی کہا کہ ہم اصل جو پیچھے ہے اس کا نام کعب میں بھی لیتے ہوئے بڑبڑاتے ہوئے بھی کرتے ہیں. ہم ہر چیز کو اپنے جو بنیادی دشمن ہے جو ہمارے ساتھ ہی علیحدہ ہوا تھا اس کو وہ تو ڈال دیتے ہیں انڈیا کو. ہم یہ کیوں نہیں تسلیم کرنے کی تیار کہ ہمارے ریجن کا خاص طور پر بلوچستان کے جو ونرس ہیں باقی چیزیں ہیں، وہ جو انکمپلیٹ ایجنڈا تھا ان علاقوں کے مسائل کے اوپر قبضے کا جو کہ دوسری عالمی جنگ کے اوپر رک گیا، اس میں یہ ساری فورسز جو حملہ آور تھی، جس میں برطانیہ بھی تھا، جس میں امریکہ بھی تھا، یہ ساری چیزیں ہم ان کا ڈائریکٹلی نام کیوں نہیں لیتے؟ اگر ہے کیوں ہم ان چیزوں کی طرف جھا کے پھر اپنے لوگوں کو سارا کرتے ہیں؟ چھوٹا چھوٹا ایشو آتا ہے، مسنگ پرسن کا ایشو آتا ہے، اور ہمارا پورا اس وقت جتنا بھی آپ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں کہ ماران کے مسنگ پرسن کے ایشو کے اوپر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پہ بھی چیزیں یہ کی جاتی ہیں کہ جیسے آپ کو سوشلسٹ کی کوئی تحریک تھی وہ چلائی جا رہی تھی، لیفٹ کا پروپیگنڈا چل رہا تھا، اس کو کیا جا رہا تھا. اصل آپ ڈیسائیڈ کریں کہ اس کے پیچھے کون ہے، امریکہ ہے، رشیا کون ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں، میں اپنی زندگی میں کانسپریسی تھیوریز کا قائل نہیں.
میری زندگی میں میرے اوپینینز کو میں امپیریکل ایویڈنس بیسڈ رکھ کے بات کرنا چاہتا ہوں. ہمیشہ میری کوشش ہے, اس میں میں کامیاب ہوتا ہوں ناکام ہوتا ہوں وہ ایک علیحدہ بات ہے. میرا آؤٹ لک جو گلوبل آؤٹ لک ہے اس میں اس ریجن میں دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ یہ ریجن چھوڑ چکا ہے. چھوڑ کے جا نہیں رہے, چھوڑ چکا ہے, جا چکا ہے. کیوں جا چکا ہے؟ 2002 کے بعد وار آن ٹیرر جب انیشیٹ ہوئی, ہم یہ تسلیم کرنے کو کیوں تیار نہیں ہیں کہ امریکہ کو خدا کی نمائندگی نہیں کر رہا, وہ ایک ایڈوانسڈ انسانوں کا ایک معاشرہ اور ایک ترقی یافتہ سٹرکچر ہے جس میں غلطی کرنے کی بہت بڑی گنجائش موجود ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ انفیلیبل ہیں اور مبرہ ہیں غلطی سے, ایسا تو نہیں ہے. انہوں نے جو 20 سال 2 دہائیاں یہ وار آف تھیٹرز عراق میں کریٹ کی, افغانستان میں کریٹ کی, سیریا میں کریٹ کی, یمن کی طرف گئے, ریئلائزیشن یہ آئی کہ جو چین تھا وہ 9th اکانومی تھی ایئر 2000 میں ورلڈ میں, اینڈ بائی دا ٹائم دے ڈیسائیڈیڈ ٹو اینڈ دا وار the Chinese dragon was the second largest economy of the world and according to some estimates it was already number 1. انہوں نے تمام نے سوچا کہ وہ بدبختو, تم ڈرونز بنا رہے تھے, تم بندے مروا رہے تھے, ڈریگن ایئرپورٹس بنا رہا تھا, انفراسٹرکچرز بنا رہا تھا, اور وہ اب اس سطح پہ پہنچ گیا ہے کہ اس طالب کا مقابلہ اور اس داعش کا مقابلہ, یہ کیا ایشو کیا ہے؟ ہمارا ایشو ہے, ہمارا مسئلہ تو یہ ہے. تو انہوں نے چادر وادر لپیٹی, دے ڈڈ ناٹ لوز دا وار, دے لاسٹ دا انٹرسٹ, اور وہ چلے گئے. اور حضرت ٹرمپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ میری اس گفتگو کو جواز فراہم کر رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں. اور جو فوکس ہے وہ چائنا کنٹینمنٹ پہ آ گیا. ہم لوگوں کا ٹریڈ وار انیشیٹ ہو گئی ہے, یہ جنگ شروع ہو گئی ہے. وہ دنیا کو میرے منرلز یا میرے خطے کے پیچھے امریکہ کی لڑائی بلوچستان یا پاکستان اس ایکویشن میں مڈ لیول پہ بھی شاید کہیں نہیں آتا ہے. اس نے 1.5 ارب کے جو چائنیز, جس نے ایک ایکو چیمبر کریٹ کر لیا ہے آف گلوبل سپلائی چین, وہ والمارٹ سے لے کر لیتھیم کی بیٹری سے لے کر ای وی سے لے کر پوری دنیا پہ چھا گیا ہے. اس کے لیے وہ دشمن ہے یا میں دشمن ہوں؟ اور اس فوکس میں یہاں پر جب وہ چلا گیا تو یہ جنگ اور زیادہ بڑھ گئی. جب وہ یہاں تھا تو پھر کیوں اتنی جنگ نہیں تھی؟ یہ مجھے ویسے ہی سلطان رائی والا میرا ماحول ہے یا موڈ ہے نا, مجھے چھوٹا دشمن کا مزہ ہی نہیں آتا. آپ دیکھیں نا کرکٹ میچ آپ کہتے ہیں انڈیا سے نہیں ہارنا, یہ ایک نفسیاتی ایشو ہے. آسٹریلیا سے ہار جائے خیر ہے. تو میں شاید ہندوستان کا یہ تسلیم کرنے کے لیے نفسیاتی طور پہ تیار نہیں ہوں کہ یہ مجھے پنچ کر سکتا ہے, تکلیف پہنچا سکتا ہے. یہ اور بڑی طاقت ہے, میری نظر میں نہیں ہے. میری نظر میں ہندوستان اور ہندوستان ہے. یہ میں وضاحت کے ساتھ کہتا ہوں. ان ملیٹنٹس کو کیوں جعفر ایکسپریس میں یونائٹڈ اسٹیٹس, یو کے, ای یو, چائنا, رشیا, جاپان, آسٹریلیا, دنیا نے اس کی کنڈمنیشن کی ادر دین انڈیا. صرف ہندوستان نے نہیں کی. تو ہمیں کیوں بڑے چودھریوں کو ان کے پیچھے کھڑا کروانے پہ تلے ہوئے؟ وہ ایک بہت ہی لوز ملیشیا ہے. اگر میں یہ سمجھوں یا کہوں یا واقعتاً ایسے ہو جائے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے تو میرے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہوگا. یا دنیا کی بڑی طاقتیں اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے تو پھر کتنا بڑا مسئلہ ہوگا. یہ میرے خیال میں ہمیں جو ہے نا مختلف اسٹریٹجک پہلوؤں سے سوچنا چاہیے. ایسا نہیں ہے, اور ایسے کرنے سے ہم اپنے مسائل بڑھا دیتے ہیں. انڈیا را میں اس کا ڈیڈیکیٹڈ ڈیسک ہے, وہ اس پہ
پیسے لگاتا ہے، وہ اس پہ یہ کنفیوژنز کریٹ کرنے، یہ بھی کرے گا بعض اوقات. خود نریندر مودی، کل میں ٹک ٹاک پہ دیکھ رہا تھا کہ جے ڈی وینس کے بچوں کو بہلا پھسلا رہے ہیں پی ایم ہاؤس میں. مجھے کہتے ہیں چڑھ جا امریکہ پہ، مجھے امریکہ پہ چڑھا رہا ہے، مجھے یورپ پہ چڑھا رہا ہے، اور خود لگا ہوا ہے. سو وی نیڈ ٹو بی ویری کلیئر کہ اسٹریٹجیکلی کون سی چیزیں ہماری ایڈوانٹیج میں اور کون سی چیزیں ہماری ڈس ایڈوانٹیج میں. وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. نیریٹو کے حوالے سے یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ صرف پنجابی مر رہے ہیں، صرف پنجابی مر رہے ہیں، یہ پاکستانی مر رہے ہیں، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا. اس پہ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنی ہوگی. ہم بطور فریق کیا ایک فریق ہیں؟ کیا میں اور تم ریاست پاکستان کے والی ہیں؟ یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہوگا. یہ میرا اکیلا مسئلہ ہے، یا ادھر کسی بریگیڈیئر کا مسئلہ ہے، یا ڈی آئی جی پولیس کا مسئلہ ہے، یا چیف منسٹر کا مسئلہ ہے. وی ہیو ٹو ڈیسائڈ دس. اور جتنی پارٹیسپیشن بڑھے گی، سوسائٹی کی پارٹیسپیشن بڑھے گی، اللہ کے فضل سے اس کو آپ مینج بھی کر لیں گے، کنٹرول بھی کر لیں گے. رفیق خان صاحب آپ بات کریں. میرا تعلق ہے اسپورٹ سے. کہاں سے؟ اسپورٹس سے. آپ نے اپنے دور میں 2 تقریریں کی ہیں، ایک محسن نقوی صاحب کی، ایک طارق مفتی صاحب. ایک طارق مسعودی صاحب. اور ایک مسعود مفتی. ٹھیک ہے، میں نے جہاں تک پڑھا ہے، جہاں تک میں لوگوں سے ملتا ہوں، میری اطلاع کے مطابق یا میری ریزن کے مطابق آپ کے پاس اختیارات جو ہیں، نگران کے پاس جو اختیارات ہوتے ہیں وہ روزمرہ کے معاملات ہیں، یہ ایمرجنسی ہے. آپ نے کس اختیارات کے تحت تھوڑی وضاحت کر دی کیونکہ کنفیوژن پھیلی، کس اختیارات کے تحت ان کی تقریریں ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیں، ایک تو اختیارات کے حوالے سے ہمارے بہت وہ سوالات اس پہ اٹھائے جاتے تھے. ایون جب میں یو این سیکیورٹی کاؤنسل گیا، انہوں نے کہا یہ کس مینڈیٹ، یہ افیئرز کانسٹیٹیوشن میں ایون ہمارے آنے سے پہلے ایک اسپیشل پاورز کی لیجسلیشن ہوئی، کیونکہ پریزیوم یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید یہ کچھ عرصے کے لیے زیادہ رہے. تو یہ اختیار قانونی ہمارے پاس تھا. اور محسن نقوی صاحب یا طارق صاحب کو تو خیر ہم نے نامینیٹ کیا، تو محسن کو تو الیکٹ کیا گیا تھا باڈی نے. وہ ہیں، میں نے ایز اے ممبر نام بھیجا تھا. ممبر نام بھیجا تو میں نے کوئی ووٹ تو نہیں کاسٹ کیا تھا. ان ووٹوں نے اس کو کاسٹ کیا، اس کو چیئرمین بنا دیا، ووٹ سے اس کو باہر نکال دے. لیکن طارق صاحب میرا دوست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے لوگوں کو فیڈریشن میں جہاں جہاں آٹونومس باڈیز ہوتی ہیں، اگر ان کی ریپرزنٹیشن آئے گی، زیادہ فیڈرل کی جو انٹیگریشن کا پروسیس ہے وہ بڑھے گا. لوگوں کو موقع ملے گا، انٹریکشن ہوگا، ملاپ ہوگا. تو ایسے مواقع ضرور دینے چاہیے. اگر لاہور کا وزیر اعظم ہوتا، اس نے آپ کا نام دے دینا تھا. میں کوئٹہ کا وزیر اعظم تھا، میں نے طارق مفتی کا دے دیا. یہ علاقے کی نسبت سے ہوئے، اور کوئی چیز اس میں ایسی نہیں ہے. باقی مجھے اس میں کوئی اتنی زیادہ امپورٹنس بھی نظر نہیں ہے. تھینک یو. افضال صاحب ایک بس، افضال صاحب ایک آخری ون لائن. آپ نے